السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ سر ٹھیک ہے. سبق دہرایا ہے؟ نہیں سر آج ٹائم نہیں ملا ورنہ میں دہراتی ہوں لیکن آج نہیں دہرا سکی میں. یہ جو کچھ دہرانے والی بات ہوتی ہے نا، یہ نہ دہرانے والی بھی ہوتی سر اس طرح سے تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا تھا، اگر آپ پوچھیں تو ایک دم سے مائنڈ میں آ بھی جائے گا، لیکن وہ ایک ہے. ہوتا ہے نا کہ یہ تو پراپر آپ بندہ کی ذہانت ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے کہ آپ لوگ یاد رکھتے ہیں. ایک ہوتی ہے ذہانت، ایک ہوتی ہے ذمہ داری. تو ذہانت تو یہ تو جی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ جو یہ جو سستی ہے یہ انسان کی طرف سے. تو ذہانت ہاں پہ جی سر. اللہ کی تعریف ہے، اور سستی پہ جو ہے وہ اس سستی پہ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے وہ سختی ہے. یعنی آپ پہ جو پوچھ رہا ہوں. جی سر. جی پڑھیں سسٹر سمیرا یہاں سے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پڑھیں میرے ترجمہ. جی سسٹر سمیرا، سوری سمیرا کہہ دیے، سائمہ ظفر. سسٹر سائمہ ظفر پڑھیں. جی سر میں پڑھتی ہوں. شہر رمضان الذی انزل، رمضان کے مہینے میں انزل اتارا، فی ہے اس میں القرآن، قرآن، ہدن جو کہ ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور نشانیاں ہیں، اور دلائل ہیں من واضح. الہدائے اور دلائل ہیں، من الہدائے لوگوں کے لیے ہدایت میں سے، ہدایت، ہدایت میں والفرقان سے. اور جو کہ باطل، ہدایت میں سے جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. فمن پس جو شاہدہ اس کو پالے، منکم تم میں سے، شہر رمضان، فلیصمہ تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. فمن اور جو کانا ہو مریضن مریض، او یا علا پر سفرن سفر، فعدتن تو وہ پوری گنتی پوری کرے، من ایامن من اس کے بعد کے ایامن دن، اوخرا بعد کے یعنی بعد کے دنوں میں وہ اس کی گنتی پوری کرے. یرید اللہ ہے اس طرح اللہ بکم تمہارے لیے، یسرن آسانیاں پیدا کرتا ہے، ولا اور نہیں، یریدو پیدا کرتا، بکم تمہارے لیے، عسرن تنگی. ولا تکمل العدۃ، ولی تکمل ولا تکمل اور العدۃ. تکمیل کرو، والے تکمل العدۃ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، والے تکبر اللہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ پر ما ہداکم اس ہدایت کے لیے، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو. ڈرو تکبر اللہ، ڈرو. اللہ تکبر اللہ اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، یا اللہ سے ڈرو. کبریائی بیان کرو، ڈرنا اور ہوتا ہے، کبریائی اور. کبریائی اچھا بیان کرو. اللہ پر ما ہداکم جو اس نے، ما جو ہداکم ہدایت دی تم کو، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون اس کا شکر ادا کرو. یہ اللہ کا شکر ادا کیوں کرنا ہے، اور آگے بھی کبریائی پڑھو. نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر سر کیوں اس ادا میں آپ نے کرنا ہے، اور بتایا تھا کبریائی کا کیا مطلب ہے؟ کہ رمضان کے، سر آپ نے بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ان رحمتوں اور برکتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا رمضان کے مہینے کے ساتھ، اس
پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ نے بتایا تھا کہ عید الفطر والے دن نبی کریم جو ہے وہ آپ نے 4 تکبیریں بتائی تھی، اللہ اکبر ہے، اللہ جی اکبر ٹھیک وللہ ہے، الحمد، جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اور بہت خوب۔ صحیح ہے سر، مطلب مجھے آپ کے الفاظ یاد ہیں پر بامانی میں تھوڑا سا مجھے ہو جاتا ہے، مجھے ٹائم جی دینا پڑتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی سسٹر اننت۔ جی سر، پڑھیے۔ جی سر، میں نے ابھی بھی جوائن کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، یا اوپر سے یہیں سے۔ وَإِذَا، ٹھیک ہے، وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ، سوال کریں کا تجھے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں دعوت الداعی، اجیبو سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت پکار پکار کو۔ کا، الداعی پکارنے والے کی، اذا جب دعانی وہ پکارتا ہے، فلیستجیبو تو میں جواب دیتا ہوں، فلیستجیبو فلیستجیبوا لی، بس وہ میری بات کو مانے۔ جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے نا مجھے، تو میں پکار کے جواب دیتا ہوں، بس ان کو چاہیے کہ یہ میری بات کو مانے۔ میری بات کو مانے۔ ہاں، جی سر، اور فلیستجیبوا لی، مجھ سے ہی سوال کرے، مجھ سے ہی دعا کرے، مجھ سے ہی جواب لیں، مطلب مجھ سے ہی دعا کرے، لعلہم یرشدون، جی تاکہ یہ ہدایت پا سکے۔ سوری سر، اصل میں میری طبیعت 2 دن سے خراب ہے، ریوائز نہیں کر پائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے، لا باسط ہوں انشاءاللہ، صلی اللہ العظیم رب آمین العرش العظیم نیشیت ابھی جزاک اللہ خیر، آمین اللہ وإیاک۔ جی جی سسٹر انشاء آپ پڑھیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس وبرکاتہ۔ لہن۔ وعلیکم السلام۔ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، تم یہ تمہارے ہن لباس لكم، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جی، وہ تمہارا لباس ہے، یعنی کہ یعنی کہ مطلب جو نکاح کرتے ہیں تو مطلب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں، یعنی کہ اگر ان میں کوئی عیب ہو تو وہ ایک دوسرے کے بغیر کسی اور کو نہیں وہ عیب بول سکتے ہیں۔ بہت اچھی، بہت خوب، بہت خوب، ٹھیک ہے ماشاء جزاک اللہ خیر۔ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا، یہاں سے جی مشتبہ یہ ہے رحیم بھائی بھی نہیں ہے، ہاں مشتبہ بھائی اس کا ترجمہ کریں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، میری بات سن رہے ہیں مشتبہ بھائی؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور کل تو میں نے بالکل بھی نہیں لی، آج ہی نہیں پتا تھا، تو سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی، کیا کہا آپ نے؟ سر میں 3-4 کلاسز نہیں لے سکا اور کل بالکل بھی نہیں لی، تو طبیعت خراب
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سمجھ مجھے آج اللہ بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں صحت تھا و کہ آج ٹیسٹ ہے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. اللہ بس جی سسٹر ام زینب پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلُوا اور کھاؤ وَاشْرَبُوا یہاں تک کہ آپ کی آواز جو ہے نا آپ کی آواز جو ہے صاف نہیں آ رہی ہے. شاید میرا نیٹ کا مسئلہ ہے یا پھر جی جی دوبارہ سسٹر ام زینب معذرت میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. جی سر. بسم اللہ الخیط الابیض تم فجر میں ثم پھر اتم الصیام پورا کرو روزے کو اللیل رات تک تباشرہن اور نہ تم تعلقات قائم کرو اپنی عورتوں سے وانتم عاکفون فی المساجد جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو اعتکاف میں ہو. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں. فلا تقربوها پس نہ کذالک اسی طرح واضح کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی بن جائیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت ڈالے. بہت خوب ماشاء اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأکلوا اموالکم اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل باطل طریقے کے ساتھ. وتدلوا بها اور پھر تم کھینچ کر لے جاؤ انہیں بادشاہوں کے پاس, حاکموں کے پاس, قاضیوں کے پاس, جج کے پاس. لتأکلوا تاکہ تم کھا سکو فریقا من اموال الناس ایک گروہ کو لوگوں کے اموال میں سے ایک فریق کا حق تم کھا سکو بالاثم ناجائز طریقے کے ساتھ. وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور پھر لوگوں کو حکام کی طرف مت لے کر جاؤ تاکہ ان کے سامنے تم چرب زبانی کر کے اپنا مقدمہ جو ہے وسیع لسانی کے ساتھ ثابت کر کے ان کا مال ہڑپ کر سکو. اس سے تم باز آ جاؤ. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک نہایت ہی زرعی اصول بیان کیا ہے کہ آپس میں آپ نے لین دین کرنا ہے تو بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے. ظلم نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, فراڈ نہ ہو. لین دین کے معاملات میں پوری طرح امانت اور دیانت کو آپ مضبوطی سے تھامے رکھیں. ہوتا کیا تھا, وہ لوگ جو عام لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ معاملات کرتے اور پھر انہیں ان کے ساتھ جھگڑا کر کے انہیں قاضیوں کے پاس لے جاتے اور پھر جو دھوکہ کرنے والا شخص ہوتا وہ اپنی چرب زبانی سے دوسرے شخص کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیتا اپنے دعووں کے ساتھ اور اپنی دلیلوں کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے حق میں کر دیا ہے تو اس کے لیے جائز ہو گیا ہے. وہ اللہ سے ڈر جائے, وہ یہ دیکھے کہیں وہ اپنے بھائی کا حق تو نہیں مار رہا. یعنی قاضی نے تو گواہ کو دیکھ کر, کرائم کو دیکھ کر فیصلہ کرنا صحیح, لیکن دونوں میں سے ایک حق پر ہے اور دوسرا جھوٹا ہے, اور جو جھوٹا ہے اس کو علم ہے تو جو جھوٹے ہیں وہ باز آ جائے, دوسرے کا مال جو ہے ناحق طریقے سے نہ کھائے. سورۃ صاد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا نا, جس میں وہ ایک شخص کی دمبیاں تھیں,
ایک شخص کی 99 दुम्बियां थी اور ایک की एक दुम्बी थी, तो वो 99 वाले ने एक की जो है ना हड़प कर ली। तो वो सीना दाऊद के पास फैसला लेकर आया और उसने कहा ये जो है ना, ये इसकी 99 दुम्बियां हैं, तो मेरी एक दुम्बी वली नाजतु वाहिदा और वअज़्ज़नी फिल खिताब, ये गुफ्तगू में मुझ पे भारी हो गया, तो आप मुझे इससे इंसाफ दिलवाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस चीज को जानते हो, ये ना हो कि काजी फैसला कर दे, काजी ने तो अपने कराइन को देकर फैसला करना है, तो जो झूठ पर है वो छोड़ दे, अल्लाह से डर जाए। याद हमारे यहाँ आपको पता है कि लोग जो है बहुत ज्यादा रिश्वत का इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत देकर लोगों का हक बटोर लेते हैं। कितने ही ऐसे मुस्तहिक लोग होते हैं जो उस चीज के अहल होते हैं, ठीक है, लेकिन नाअहल लोगों को रिश्वत देकर जो है वो भर्ती कर दिया जाता है या वो ओहदा दिलवा दिया जाता है, तो ये नाजायज है। तो इसी तरीके की जितने भी फ्रॉड हैं, सही है, या दूसरे के हक को मारने वाली सूरतें हैं, वो इस आयत करीमा के अंदर शामिल है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, अगर कोई वाकई अपना हक वसूल करने के लिए पैसे देता है तो ये रिश्वत नहीं। यस्अलूनका अनिल अहिल्ला, ये लोग आपसे नए चांदों के मुतालिक सवाल करते हैं। हिलाल की जमा है अहिल्ला। कुल इनसे कह दीजिए ये मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये लोगों के लिए और हज के लिए मिकात मालूम करने का, वक़्त मालूम करने का जरिया। चांद चुके इसकी विलादत होती है, फिर इसके अंदर जो है ये बढ़ता भी है, ये कम भी होता है। ये आगे हम इंशाल्लाह सूरह यूनुस के अंदर इसकी डिटेल जी। तो चांद जो है इसकी विलादत होती है, फिर इसके अंदर जो है कमी बेशी होती है, ये बढ़ता है, ठीक है। इब्तदाई 2 रातों का चांद गुब्बारा बारीक सा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जो पहली रात का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का, तो जो शुरू में नजर आते हैं उसको हिलाल कहते हैं। फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है फिर उसको कमर कह देते हैं अरबी में। अपनी मंजिलें वो जो है ना वो जो है वो चढ़ता है, सही। तो फिर आया सूरह यासीन के अंदर हत्ता आद कल उर्द, 14वीं को जाकर वो मुकम्मल हो जाता है। आपने कल देखा होगा कि रात जो है वो इंतहाई रोशनी थी, यानी इंतहाई जो है वो चांद जो है वो इन रातों में मुकम्मल रोशन होता है, मुकम्मल हो जाता है। 14वीं का चांद आपने सुना होगा, उसकी तशबीह भी बड़ी मशहूर है। और इसी तरह जो अय्याम बीज हैं जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया है, सही है, तो उसकी जो तारीख है वो भी 13, 14, 15 है। तो उन 3 रातें भी बड़ी सफ़ेद होती हैं, उनमें भी चांदनी अपनी रूज पे होती है। तो आखिर पर जाकर ये सूरह यासीन में हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम, ये बिल्कुल एक बोसीदा शाह की तरह बारीक सा हो जाता है, यानी पूरा इसका एक जो है पूरा इसका एक मदार है जिसके अंदर ये मतलब चलता है अल्लाह की तरफ से। सूरज तो एक ही कैफियत पर रहता है, लेकिन चांद के अंदर जो है कमी बेशी आती है, यानी उसकी बाकायदा वल्क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, हमने चांद की बाकायदा मनाजिल को मुकर्रर किया है, ठीक है। शुरू में फिर ऐसा बढ़ता है, फिर 14वीं को मुकम्मल हो जाता है, फिर छुप जाता है, हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। तो इस्लाम ने चांद के साथ इबादत को रिलेटेड किया है। चांद को देखकर रोजा रखो, चांद को देखकर ईद करो। आगे रमजान आने वाला है तो हदीस के अल्फाज हैं कि सुमू लिरुयती वअफ्तिरू लिरुयती, चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद करो। इसी तरह ये जो हज के अय्याम है उनका ताल्लुक भी
चांद के साथ है, इद्दतों के मसाइल है, चांद के साथ है। तो इस्लाम में ये जो चांद है इसके मकासद हैं। तो फरमाया कि ये आपसे नए चांदों के मुतालिक सवाल करते हैं, इन्हें बता दीजिए कि ये लोगों के लिए वक़्त मालूम करने का और हज का वक़्त मालूम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो उस वक्त आपको पता है ये जदीद वसाइल नहीं होते थे, ठीक है। और आज भी अगर आप अपने घरों में देखें, जो हमारी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं वो चांद को देखकर कैसे फ़ौरन बता देती हैं कि ये इतनी क्या है, सही है, ये इसकी इतनी रातें हो चुकी हैं, ये दूसरी क्या है, जिसे वो अपनी पंजाबी में कहते हैं कि ये चन्नो दूसरी क्या है, दूजी क्या है, या इस तरह। तो वो लोग चांदों को देखकर अपनी सहरी इफ्तारी का सहरी का जो है वो क्या करते थे, जो है वो एहतमाम करते थे। एक सितारा निकलता था, यानी सितारे देखकर, चांद देखकर, यानी अपने अय्याम को जो है वो मुकर्रर करते थे। वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, ये हरगिज़ नेकी नहीं, वलैसल बिर्रु, और ये हरगिज़ नेकी नहीं, बिअन तअतुल बुयूत, कि तुम आओ अपने घरों में, मिन ज़ुहूरिहा, इनके पीछे से, वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, लेकिन हकीकत में नेकी वही है, नेक वही है जो अल्लाह से डर जाए। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, अपने घरों में अपने दरवाज़ों से शामिल हो, दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से तुम डर जाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। ये जो आयत का दूसरा टुकड़ा है इसका ताल्लुक जो है वो अंसार के साथ है। अंसार कहते हैं ये आयत हमारे बारे में उतरी है कि हम नापसंद करते थे हज के बाद जो है अपने दरवाज़ों से आना, घरों के दरवाज़ों। फरमाया कि ये कोई इतना ऐब वाली बात नहीं है, तुम अपने घरों में अपने दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ, पीछे से फलांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो उनसे, युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे लड़ाई करते हैं, वला तातदू, और तुम हद से तजावुज़ न करो, यानी जिहाद के अंदर, क़िताल के अंदर उनके बच्चों को और उनकी औरतों को ना कत्ल करो। हाँ, इल्ला ये कि औरत कोई तलवार पकड़ के आ जाए तो फिर नहीं छोड़ना उसे, और कोई बच्चा बूढ़ा है उसको भी कुछ नहीं करना, इल्ला ये कि वो तलवार लेकर आ जाए, मुकाबले के लिए आ जाए। उनके दरख्तों को तुमने नहीं उखाड़ना, उनकी खेती को तुमने नहीं उखाड़ना। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करते। तो हज के दिनों में क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला पेश आया था सुलह हुदैबिया के मौके पर, ठीक है, कि कुफार ने आपको उम्रे से रोक दिया था, उम्रे से आपको रोक दिया था सुलह हुदैबिया के मौके पर सन 6 हिजरी में, और आपने फिर आइंदा साल जो है 7 में दोबारा उम्रतुल क़ज़ा किया था। तो फरमाया कि अगर ये तुम्हारा रास्ता रोकते हैं, अगर वो तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। वैसे तो हुर्मत वाले महीनों में क़िताल हराम है, लड़ाई हराम है। और फरमाया कि बक़दर ज़रूरत लड़ाई हो, जुल्म आपने नहीं करना, ज़्यादती नहीं करनी। वक़्तुलूहुम, यानी पहल, अच्छा एक तो ये है ना कि उनके बच्चों को कत्ल नहीं करना, और इसी तरह पहल भी नहीं तुमने करनी, तुमने पहल नहीं करनी। हाँ, वो पहल करे तो फिर तुमने उनको नहीं छोड़ना। वक़्तुलूहुम, तुम उन्हें कत्ल करो, हैतु सक़िफ़्तुम, जहाँ भी तुम उन्हें पाओ, वअख़रिजूहुम, और तुम उन्हें निकालो, मिन हैतु अख़रजूकुम, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला, तुम उन्हें कत्ल करो। वक़्तुलूहुम, तुम उन्हें कत्ल करो जहाँ भी तुम उन्हें पाओ, वअख़रिजूहुम, तुम इन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। उन्होंने कहाँ से निकाला? उन्होंने मक्का से मुसलमानों को बड़ा जुल्म करके, बड़ी ज़्यादतियाँ करके, माल छीन लिए, जुल्म किया, सहाबा को शहीद किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, जो भी ईमान लेकर आया उसके ऊपर जुल्म सितम के दरिया जो है ना, पहाड़ जो है वो तोड़ दिए। पर मैं जाओ और उन्हें वहां से निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला। वल फितनतु, और शिर्क, अशद्दु मिनल क़त्ल, ये कत्ल से ज्यादा सख्त है। फितना यानी ये लोग शिर्क करते हैं, मुसलमानों को ईमान लाने से रोकते हैं, तो इनका ये फितना इनको कत्ल करने से ज्यादा सख्त है। इनको कत्ल कर दो ताकि शारी खत्म हो जाए, ना ये रहे और ना ये किसी मुसलमान को रोक सके ईमान लाने से। वला तुकातिलुहुम इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास इनसे तुमने लड़ना नहीं, लड़ाई ना करो। हत्ता युकातिलुकुम फी, यहाँ तक कि ये तुमसे लड़े। अगर ये तुमसे लड़ाई करें
تو انہیں قتل کرو، اسی طرح کافروں کا قتل ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو کفار مکہ تھے ان کے متعلق حکم صادر فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پر جب مظالم بہت زیادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، آپ مدینہ چلے گئے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد کا حکم دیا۔ یہ جو عبادات ہیں، روزہ ہو گیا، جہاد ہو گیا، قتال ہو گیا، اس کی اجازت مدینہ میں ملی ہے سن 2 ہجری کے اندر۔ تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، وہاں مسلمانوں کا ایک سٹیٹ جو ہے انہیں انصار کی مدد حاصل ہوئی، انصار کا معنی مدد کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے اپنا جو ہے وہ سکہ جمایا اور صحابہ اکرام کو باہم مربوط کیا، یہاں تک کہ اسلام غالب ہو گیا۔ تو جب اسلام غالب ہو گیا تو پھر 9 ہجری میں آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور کہا کہ جا کر کہو کفار مکہ سے کہ وہ نا یہ مکہ کو خالی کر دیں، ان کے پاس 4 مہینے اور جو 4 مہینوں کے بعد ملے گا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اور فرمایا کہ کوئی بھی وہاں کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا جو ہے وہ طواف بے لباس ہو کر نہ کرے، وہ لوگ لباس کے بغیر ہی جو ہے وہ طواف کیا کرتے تھے، آپ نے پابندیاں لگائی۔ تو یہ آیت اس کنسیپٹ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو قتل کرو، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہے، یہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، تم ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ لا تکون فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، غالب ہو جائے۔ اور اگر یہ باز آ جائے فلا عدوانہ، تو پھر کوئی زیادتی نہیں، کوئی جرم نہیں مگر ظلم کرنے والا۔ اگر تو یہ خود مسلمان ہو جائے پھر تو مسئلہ ہی، تو آپ نے جہاد کرنا ہے یہاں تک کہ دین جو ہے وہ غالب ہو جائے، اللہ کا کلمہ غالب ہو جائے، توحید غالب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث، ایک بندہ اپنے علاقے کے لیے لڑتا ہے تو کیا وہ قتال فی سبیل اللہ کر رہا ہے؟ ایک بندہ اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، کیا وہ قتال فی سبیل اللہ ہے؟ قتال فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فهو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو جہاد اسلام کا ایک بہت ہی عظیم شعیرہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے ہی شہید کا قطرہ جو ہے وہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ حوروں سے اس کا نکاح کر دیتے، اس کے لیے تو اس کی روح جو ہے وہ جنت کی سیر کرتی ہے، اس کو بہت سارے انعامات دیے جاتے۔ تو جہاد اسلام کا شعیرہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک یہ بڑا ہی مدلل، ٹھیک ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ جب دعوت اسلامی، لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام جو دین ہے وہ اللہ رب العزت کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ تو اسلام دعوت کے ساتھ پھیلا ہے، اور جہاں دعوت کے اندر رکاوٹ آئی ہے نا، دعوت کے اندر، وہاں اسلام نے پھر اس کا سد باب کیا ہے، کیونکہ اگر صرف دعوت ہی ہو اور جہاد نہ ہو تو اس سے تو پھر اسلام کی غلبیت ثابت ہی نہیں ہو سکتی نا۔ تو مذہب تب ہے کہ فوقیت ہو، الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام غالب ہوگا، کوئی اور مذہب غالب نہیں ہو سکتا۔ دلائل کا غلبہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا بھی حکم دیا ہے، وہ جہاد جو اسٹیٹس کے تحت ہو، شریع اصولوں کے مطابق ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہو، محض جو ہے وہ اپنی دنیا کے لیے یا مطلب ہے کہ شہرت کے لیے نہ ہو۔ تو یہ اس کا معنی ہے لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عرصے میں، یعنی آپ دیکھ لیں، آپ 2 ہجری میں پہلا غزوہ ہوا ہے، 10 تک آپ نے عرب کو جو ہے فتح کی ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے لشکر باہر جو ہے وہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ تھے، مسیلمہ کذاب، اس کی طرف لشکر بھیجا، تو بہت کم لوگ جو ہے شہید ہوئے اور بہت زیادہ فوائد حاصل ہوا۔ تو اسلام جو ہے یہ دعوت بھی دیتا ہے، اور ساتھ جہاں دعوت پہ رکاوٹ ڈالے تو اس کو کہتا ہے یا پھر تم جزیہ دے کر ذمہ بن جاؤ، یا اسلام قبول کر لو، یا پھر تمہارے اور ہمارے درمیان ہماری تلواریں فیصلہ کریں۔
الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات اور جتنی بھی حرمتیں ہیں قصاص وہ بدلے میں ہے۔ اگر وہ حرمت والے مہینے کا خیال نہیں کر رہے اور تم پر حملہ کر رہے ہیں تو تم نے بدلے میں حملہ کرنا ہے، پہل نہیں کرنی۔ ہاں اگر تو تم پہل کرو پھر تم پہ اعتراض ہو سکتا ہے نا کہ تم نے حرمت کو پامال کیا، تو تم حرمت کو پامال نہیں کر رہے، تم تو ومن اعتدى علیکم، تم پر جو بھی ظلم کرے فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم بدلے میں وہی کرو جو اس نے تم پہ کیا ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، جو تمہارے پر زیادتی کرے تم بھی اس کا بدلہ اس سے اس کا بدلہ وصول کر سکتے ہو۔ یہ اسلام نے تمہیں رائٹ دیا ہے، حق دیا ہے، لیکن اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے، حضرت اللہ کی متقین کے ساتھ ہے، اس بات کو بخوبی جان لو۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے فَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فمن عفا، جو معاف کر دے، فاصلح، اور سلو کر لے اور معاملے کی اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا پھر درجہ اعلیٰ ہے۔ تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے تو غلام ہے، میں تو انہیں ڈانٹ بھی دیتا ہوں، میں تو انہیں مار بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا کیا حساب ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم جتنی ان کو مار دیتے ہو یا جتنی ان کو باتیں سناتے ہو اس کے برابر تم سے حساب ہوگا۔ اگر تو باقی ان کا اتنا قصور ہے جتنا آپ ڈانٹتے ہو پھر تو ٹھیک ہے، بچ جاؤ گے، اور اگر تمہاری ڈانٹ زیادہ ہے ان کا قصور تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تم پکڑے جاؤ گے۔ وہ ڈر گئے اور کہا یا رسول اللہ میں سب، آپ گواہ ہو جائیں، میں اپنے سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ترجمہ واضح؟ جی ترجمہ واضح؟ جی ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، أَمْوَالَكُمْ، اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، پھر تم کھینچ کر لے جاؤ انہیں حاکموں کے پاس، تاکہ تم ایک فریق کا مال لوگوں کے مالوں میں سے ناجائز طریقے سے کھا سکو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے یا مواقیت للناس والحج،
یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا اور حج کا ٹائم معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. ولیس البر، اور ہرگز نیکی یہ نہیں، بأن تأتوا البیوت من ظہورها، بأن کے تأتوا تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورها پیچھے سے، ولیکن البر من اتقى، لیکن حقیقی نیکی یہی ہے جو مرد و عورت اللہ سے ڈر جائے. وأتوا البیوت من ابوابها، اپنے گھروں میں دروازے سے داخل ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا، وقاتلوا، اور تم لڑائی کرو، قتال کرو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. ولا تعتدوا، تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وقتلوہم، تم انہیں قتل کرو، کفار مکہ کو جہاں بھی تم انہیں پاؤ. واخرجوہم، تم انہیں نکالو، من حیث، وہاں سے، اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے کم تمہیں نکالا. والفتنۃ، اور فتنہ شرک، اشد من القتل، قتل سے زیادہ سخت ہے. ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے قتال نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی کرے. پھر اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو انہیں قتل کرو، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. وقاتلوہم، تم ان سے لڑائی کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، شرک کفر باقی نہ رہے، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے غالب ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو کوئی جرم نہیں مگر، کوئی ظلم نہیں مگر کس پر؟ ظلم کرنے والا. الشہر الحرام، الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور حرمتیں بدلے میں ہیں. پھر جو بھی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر بدلے میں زیادتی کرو، بمثلی، اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ، اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. وانفقوا، اور تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو ہلاکت کی طرف. واحسنوا، تم احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو قتال کے متعلق میں نے بتا دیا، اور اسی طرح یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مرتبہ قتال ہے، اور اس سے نیچے جو مراتب ہیں وہ جہاد کے، جہاد بالید بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے. تو زبان سے انسان برائی کو روکے، ہاتھ سے لکھے، ٹھیک ہے، تو کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے انسان کو سیدھے راستے پہ لے آئے، اس کے شبہات و شبہات دور کرے، یہ بھی بہت بہترین جہاد ہے. صحیح ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا کہ تم ایک شخص، لڑائی سے پہلے دین کی دعوت دینی ہے، ایک شخص بھی تجھ پر اگر ایمان لے کر آیا تیرے ہاتھ پر تو وہ تیرے لیے 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے. تو کسی کو نیکی پہ، دین پہ لگا دینا، یہ بھی بہت بڑا جہاد. اور اسی طرح گناہوں کو چھوڑنا، آپ نے فرمایا مجاہد وہ ہے من جاہد بنفسی، جو اپنے آپ سے لڑائی کرتا ہے، فتنوں کے خلاف لڑتا ہے، خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کے اوپر جبر کرتا ہے، تو یہ بھی ایک جہاد ہے. تو اس کے بہت سارے مراتب ہیں. امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم نے اپنی کتابیں مدارج السالکین وغیرہ کے اندر ان کو ذکر کیا ہے. جی، ترجمہ واضح ہے. جی، ترجمہ واضح. میری آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ نے ترجمہ سن لیا سارا؟ میری آواز آ رہی؟